وہاں کی انتظامیہ کی جانب سے پولیس کی طرف سے گرفتار کر لیا گیا۔ ساری دنیا اگر اہل بیت کی سیرت پہ یکجا ہو جاتی، سیرت پہ آ جاتی، تو آج یہ دن مسلمانوں کو نہ دیکھنے پڑتے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت موجودہ حالات میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، جو وہاں کے حالات ہیں، وہ انتہائی افسوسناک ہیں، دردناک مناظر ہیں۔ یعنی مکمل تباہی ہو چکی ہے، بچے تڑپ رہے ہیں اور بم دھماکوں میں اڑتے ہوئے لاشیں، جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اڑتے ہوئے لاشیں یہ سوال کر رہے ہیں پوری امت سے، خصوصاً عرب ممالک کے بادشاہوں سے، کہ تم نے ہمارے لیے اب تک کیا کیا ہے۔ اور عرب دنیا کا کردار، مسلم ممالک کا کردار سوائے خاموشی کے کچھ نہیں ہے۔ اور جو مسلم ممالک اس حوالے سے عملی میدان میں کام کر رہے ہیں، اتفاق کی بات ہے کہ وہ حسینی ہیں، امام حسین کے فالورز ہیں، اسی لیے وہ مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور حسینی ہوتا ہی وہ ہے جو ظالم کا مخالف ہو، مظلوم کا حامی ہو۔ اور ان کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں، ان سب نے مجرمانہ خاموشی اپنائی ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے گزشتہ دنوں ایک مولوی، ایک مفتی لاہور سے جس کا تعلق ہے، وہ اپنے بیان میں مسلکی تعصب کی وجہ سے، شیعہ مسلک سے نفرت کی وجہ سے، وہ بیان دے رہا تھا ایران کے خلاف، اور کہہ رہا تھا کہ ایران اور اسرائیل ایک ہی ایجنڈے پر ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس طرح کے بیانات۔ اور پھر اس نے کہا یہ گفتگو کرنے کے بعد کہ فلسطین کے اس مسئلے پر جو کردار سعودی عرب کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کی محبت کسی ملک سے بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کی وابستگی کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن اس بنیاد پر اور مسلکی تعصب کی وجہ سے حقائق کو بدل دینا اور پوری عمارت، پورا اپنا موقف جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا کرنا، ایک انتہائی غلط بات ہے۔ اور حقائق کو تبدیل کرنا تو ان عناصر کی پرانی عادت ہے، اور جب بھی یہ ایسی حرکت کریں گے تو ان کو جواب دیا جائے گا۔ اب جو انہوں نے بات کی مولوی صاحب نے کہ سعودی عرب کا جو کردار ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، انہی کی بات کا جواب ان کو دیتے ہیں اور انہی کے لوگوں کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی جاتی ہیں، یہاں پاکستان میں بھی نکالی جا رہی ہیں، دیگر ممالک میں، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی یہ احتجاج کیے جا رہے ہیں، سعودی عرب میں کیا معاملہ ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ کہ ایک مولوی صاحب ہیں جن کا نام ہے سعد عبداللہ، 4 دن پہلے سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا سعودی عرب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے وہاں پر گیا ہوا تھا، 2 روز پہلے مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے نکل ہی رہا تھا تو مجھے وہاں کی انتظامیہ کی جانب سے، پولیس کی طرف سے گرفتار کر لیا گیا اور قریب ہی ایک پولیس اسٹیشن میں مجھے لے کر آ گئے۔ اب ظاہر ہے کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو بندہ ڈر جائے گا کہ پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا، اور خاص طور پہ سعودی عرب میں جتنی سخت سزائیں ہیں، اور پاکستانیوں کے ساتھ حال ہی میں جو وہاں پر معاملات پیش آئے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کر دیا ہے۔ پھر مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور وہاں پر 6 سے 7 افراد اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی وہاں پر گرفتار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا رویہ انتظامیہ کا ہمارے ساتھ بڑا سخت تھا، یہاں تک کہ ہمیں واش روم بھی نہیں جانے دیا گیا 8 گھنٹے تک۔ اور پھر آخر میں پتہ یہ چلا کہ اس شخص کو گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس نے ایک کیپ پہنی ہوئی تھی اور اس کیپ پر لکھا تھا فری پیلسٹائن۔ اور جو دیگر افراد وہاں پر گرفتار تھے، کسی نے کوئی ایسی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پر فلسطین کا جھنڈا تھا۔ اسی جرم کی وجہ سے ان سب کو وہاں پر گرفتار کیا گیا، پھر ان کو 8 سے 9 گھنٹوں کے بعد رہا کر دیا گیا، اور ساتھ سختی سے یہ تنبیہ کی گئی کہ آئندہ آپ نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی سختی کیوں ہے؟ کیا کسی کا ڈر ہے وہاں کی حکومت کو؟ یعنی ایک طرف تو بیت المقدس کی آزادی کی دعائیں، پھر مظلوم کے حق میں آواز اٹھانے کی باتیں، لیکن عمل کیا کیا جا رہا ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ اور بات یہ ہے کہ آج اس ظلم پر یہ لوگ آواز اٹھائیں تو اٹھائیں کیسے؟ کہ ظلم تو انہوں نے خود ڈھایا کہ جب 8 شوال 1925 مزارات اہل بیت کو انہوں نے مسمار کر دیا۔ مظالم کی انتہا تو ان عناصر کی جانب سے خود کی گئی تھی۔ شوال کے اس مہینے میں یہ پیغام ساری دنیا کے سامنے جانا چاہیے، سب مسلمانوں کے سامنے یہ بات آنی چاہیے کہ مسلمانوں، آج تو اس ظلم پر ساری دنیا آواز اٹھا رہی ہے، لیکن کاش کہ 1925 میں جب آل سعود کی جانب سے مزارات اہل بیت کو مسمار کیا گیا، اہل بیت کی مظلومی پر بھی آواز اٹھائی جائے۔ ساری دنیا اگر اہل بیت کی سیرت پہ یکجا ہو جاتی، سیرت پہ آ جاتی، تو آج یہ دن مسلمانوں کو نہ دیکھنے پڑتے۔ اور موجودہ حالات پر ہی کسی نے کیا خوب کہا کہ مسلمانوں کو اب بھی کربلا آواز دیتی ہے، مکمل مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر ہو جائے،
हज़ारों बाबरी मस्जिद बनेंगी सारी दुनिया में, मज़ार फ़ातिमा ज़हरा अगर तामीर हो जाए। तो दुनिया भर के मुसलमानों को चाहिए कि जुल्म जिस दौर में भी हुआ हो, हर दौर के जुल्म पर, हर दौर के जालिम पर उसकी मुखालफत की जाए, तभी ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ये जवाब उन लोगों को है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ मसल की तासुब की बुनियाद पर ऐसी बातें करते हैं कि जिनका कोई सर पैर नहीं है। मसल की तासुब की बात नहीं है, हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए। और ईरान जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये दुश्मन का एजेंट है, उनका क्या किरदार है वो भी सबके सामने है कि वो तागूती क़ुव्वतों की आँख में आँख डालकर उनको ललकारते हैं और उनकी हर कार्रवाई का जवाब देते हैं। और वहाँ पर मज़लूम मुसलमानों के हक़ में रैली निकालने पर किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जाता। तो ये वो हक़ाइक़ हैं जो सबके सामने आ रहे हैं। और ये अफसोस का मुकाम है कि सवाए चंद ममालिक के दीगर अरब ममालिक और दीगर आलम इस्लाम का किरदार इंतहाई मायूस कुन है इस सूरत हाल पर। मोमिनीन इकराम, आपकी सवाल से क्या राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।